کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں جس سماج سے تعلق رکھتا ہوں وہ تضادات سے بھرا ہوا ہے، تھوڑا سا غیر ترقی یافتہ، تھوڑا سا غیر منظم، تھوڑا سا بنیاد پرست، تھوڑا سا تاریخ کی غلط سمت چلتا ہوا، تھوڑا سا جدید دنیا سے کٹا ہوا۔ میں نے اسی تضادات بھرے سماج سے اپنی کہانیوں کا مواد حاصل کیا اور سماجی، سیاسی، معاشی یا اخلاقی کوتاہیوں، خامیوں کی نشاندہی کی ہے تاکہ سماج کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ 2000 صفحات پر بکھی ہوئی اس قصہ گوئی کے باوجود میں نہیں جانتا کہ میں کچھ کہہ پایا بھی ہوں کہ نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت کہانیکار اپنا کردار ادا کرنے کے بعد یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کوششوں کے نتائج کا جائزہ لوں۔ میرا کام ادب تخلیق کرنا تھا، سو میں نے کیا۔ سماج پر جن کی گرفت بہت مضبوط ہے اور صاحب اختیار ہیں، بہتری کے اقدامات کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ شاید مفادات اور جبر کی حالت کو برقرار رکھنے والے نئی دنیا کی سائنسی فکر، آگہی اور روشن خیالی سے ڈرتے ہیں۔ وہ اس کی سمت کو آزادی کے ساتھ اور قدرتی اصولوں کے تحت نشوونما پاتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ کروڑوں انسانوں پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک جب صرف 12 سال کا تھا تب میں اس دنیا میں آیا، ابھی 78 کا اور میں 66 برس کا ہو گیا ہوں۔ مجھ ایسے انسان اتنی عمر میں کمزور ہو جاتے ہیں، مگر ملک اتنی عمر میں توانا ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک بہت الجھا ہوا سوال ہے۔ شاید میں نے اپنی کہانیوں میں اس کا جواب دینے کی تھوڑی بہت کوشش کی ہے۔ 10 کتابوں میں بکھرے 2000 صفحات میں امید کا چراغ جلائے رکھنے کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں اپنے سماج کا ایک ایسا نادان قصہ گو ہوں جس کے اپنے سماج کی بہتری میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔